عائد ہوتی ہیں، تو یہ دینی محفل اسی لیے سجائی جاتی ہے تاکہ علماء کرام جب دینی بات بتائیں تو انہیں ہم سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو کہیے انشاءاللہ ہم عمل کریں گے؟ جی انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں گے۔ اور بات چل رہی تھی شادی کی، تو آج کل کا ماحول تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور آج میں میاں بیوی کے حقوق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری ماں بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کا حق نہیں جانتے، کس کا حق کس کے اوپر کتنا زیادہ ہے۔ دیکھیں آج کل جو شادیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، چونکہ جہالت اتنی عام ہو چکی ہے، انہیں شوہروں کا مقام نہیں پتا، انہیں اپنے خاوند کا مقام نہیں پتا، اسی لیے آئے دن گھر میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیں شوہروں کا مقام عورتوں کے اوپر کیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو۔ کہتے سبحان اللہ۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا اے عورتوں تم اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو۔ یہ ایک حق ہو گیا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ایک جگہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر شوہر زخمی ہو کر کے آئے، اوپر سے لے کر کے نیچے تک اس کا خون بہ رہا ہو، اور یہ عورت اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر کے وہ خون صاف کرے، پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام ہے شوہروں کا، لیکن شوہر کچھ نہ ہو، انہی کا مقام ہے، انہی کا حق ہے، بلکہ شوہر کے اوپر بھی بیویوں کی کچھ حقوق ہیں۔ حقوق یہ ہے کہ انہیں اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں اور ان کی ہر جائز خواہش پوری کریں، ہر جائز تمنا پوری کریں۔ آج شوہر اپنے حقوق تو بیان کرتے ہیں مگر عورتوں کے حقوق بھول جاتے ہیں۔ خود تو اچھا کھائیں گے، عورتوں کو وہی گھر کا جو بنا ہوا کھانا وہ کھلائیں گے، اچھا پہنیں گے مگر گھر پہ اتنا خیال نہیں کریں گے، تو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کے جائز حقوق کو ادا کریں، جائز خواہشوں کو پوری کریں۔ جانتے ہیں اگر ہم عورتوں کے حقوق پوری نہیں کریں گے تو کتنی سخت وعید آئی ہے۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ عمرو بن عاص کہیں کے گورنر تھے مصر وغیرہ کے، انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا۔ جب دیکھا کہ میرا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا، انہوں نے ایک دیندار پرہیزگار لڑکی سے شادی کر دیا۔ جب شادی کر دیا تو حضرت عبداللہ کا معمول یہ تھا، عادت یہ تھی کہ دن بھر وہ روزہ رکھتے تھے، رات میں نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ان کی بالغ ہونے کے بعد سے یہ عادت تھی، معمول تھا دن میں روزہ رکھنا، رات میں اللہ کی عبادت کرنا۔ یہی معاملہ چلتا رہا، اتنے میں ان کے والد نے ان کی شادی کر دی، ان کا نکاح کر دیا۔ شادی ہو گئی مگر ان کی یہ عادت ابھی بھی بنی ہوئی ہے، دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، رات میں نفلی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 1 ہفتہ گزرا، 1 مہینہ گزرا، حدیث مبارک میں موجود ہے تقریباً 6 مہینے گزر گئے مگر وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے۔ دن بھر روزہ رکھتے، رات میں نفلی نماز پڑھتے، دن بھر روزہ رکھتے، رات میں اللہ کی عبادت کرتے۔ 6 مہینہ جب گزر گیا، ان کے سسر نے اپنی بہو کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کے پوچھا بیٹی بتاؤ سب کچھ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ میرے شوہر عبداللہ نہایت حسین آدمی ہے، آدمی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اتنے حسین ہیں کہ 4 جوانوں میں ایک کڑیل اور خوبصورت جوان دکھتے ہیں، پرہیزگار ہے، ماشاءاللہ سب کچھ ہے۔ مگر انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، میرا
وہ بہت میرا ادب کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہاں ایک کمی ہے، وہ کمی یہ ہے کہ آج 6 مہینے گزر گئے مگر انہوں نے ایک رات بھی میرے پاس نہیں گزاری، انہوں نے ایک دن بھی میرے پاس نہیں گزارا۔ جیسے ہی عمرو بن عاص نے یہ جملہ سنا، آپ جلال میں آ گئے، اور جلال میں آنے کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا اے میرے بیٹے عبداللہ، کیا تمہیں لڑکی پسند نہیں ہے؟ یا تمہاری پسند کے مطابق تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں اے میرے والد، ہاں میری پسند کے مطابق شادی ہوئی ہے، وہ بھی بہت پرہیزگار عورت ہے، وہ بھی بڑا دیندار عورت ہے، خوبصورت اور حسین عورت ہے، مجھے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ان کے والد نے کہا بیٹے جب ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے تو آگے آج 6 مہینے ہو گئے، آخر تم ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ آخر تم ان کے پاس ایک بھی دن کیوں ان کا حق ادا کرنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے؟ عبداللہ نے کہا ابو جان کیا کروں، دن بھر روزہ رکھتا ہوں، رات کو اپنی نمازیں پڑھتا ہوں، مجھے وقت ہی نہیں ملا کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں۔ حضرت عمرو بن عاص نے پھر سمجھایا بیٹی جایا کرو، وہ کہتے نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں، رات کو اپنی نمازیں پڑھتا ہوں، میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے ہیں، اتنا مشغول ہو گئے ہیں، اب انہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ جاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اور جا کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا بیٹا عبداللہ ہے، میں نے اس کی شادی کر دی ہے، آج 6 مہینے گزر گئے مگر وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا ہے، اپنی بیوی کا حق اس نے ادا نہیں کیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا جملہ سنا تو ایک خادم کو بھیجا اور کہا جاؤ عبداللہ کو بلا لاؤ۔ ایک خادم گیا اور جا کر کے کہا کہ چلو تمہیں مصطفیٰ جان رحمت بلا رہے ہیں۔ وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کی تو حضور نے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری جس سے شادی ہوئی ہے کیا وہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بہت پسند ہے اور آپ ہی کا فرمان ہے کہ دنیا پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز نیک عورت ہے۔ یا رسول اللہ میری بیوی بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا دیندار ہے، خوبصورت بھی ہے۔ حضور نے پوچھا یہ بتاؤ کہ ان کے پاس جاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کیا جائے، میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں، رات بھر نفلی نمازیں پڑھتا ہوں، مجھے جانے کا وقت نہیں ملتا، مجھے جانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا تم ایسا کرو ایام 20 کا روزہ رکھ لیا کرو۔ ایام 20 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن 13 14 15 تاریخ کو روزہ رکھنا۔ حضور نے فرمایا تم ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھو گے، اللہ کا وعدہ ہے تم ایک نیکی کرو تمہیں 10 دوں گا، تم 3 روزے رکھو گے اللہ تمہیں 20 کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی حضور نے فرمایا تم ایام 20 کا روزہ رکھو، حضرت عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ میری حالت دیکھیے، میں نوجوان ہوں، میں طاقتور ہوں، میں اور روزے رکھ سکتا ہوں، مجھے اور روزہ رکھنے کی اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا اچھا تمہیں اور روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جاؤ صوم داؤدی رکھ لو۔ داؤد علیہ السلام کا روزہ، صوم داؤدی کیا ہوتا ہے؟ داؤد علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ ہر مہینے میں ان کا معمول یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن ناگا کرتے تھے، تیسرے دن روزہ رکھتے تھے، چوتھے دن ناگا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا تم 15 دن روزہ رکھو، 15 دن ناگا کرو، اللہ کی عبادت بھی کرتے رہو اور اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرتے رہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے میں کتنا طاقتور ہوں، میں کتنا پاورفل انسان ہوں، میں اور روزے رکھ سکتا ہوں، میں اور اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں۔ ہاں میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جب ان سے کہا جائے روزہ رکھا کرو تو اپنے جیب سے دوا کی پڑیاں نکال کر کے دکھاتے ہیں، حضرت میری طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے صبح کھانا، دوپہر کھانا، شام میں کھانا، بتائیں جب دوپہر میں دوا کھاؤں گا روزہ کیسے رکھ پاؤں گا؟ ارے او بہانے مارنے والوں، تم کے کیا معلوم نہیں ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کی حالات کو جانتا ہے، اللہ تمہارے دلوں سے باخبر ہے، تم ایسی بارگاہ میں بہانے نہ مارا کرو۔ ہاں عبداللہ بھی ایک نوجوان تھے،
طرف سے انہیں چھوٹ مل رہی ہے، انہیں رخصت مل رہی ہے کہ تم 3 دن روزہ رکھ لو، مگر کہہ رہے ہیں نہیں مجھے اور روزہ رکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا 15 دن روزہ رکھ لو، انہوں نے کہا مجھے اور روزہ رکھنا ہے۔ مگر ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہو گیا ہے، طاقت ہوتے ہوئے ہم روزے نہیں رکھتے ہیں۔ بڑے اچھے طاقتور نوجوان رمضان کے مہینے میں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، رمضان کے مہینے میں کھڑے ہو کر کے چوراہے پر چائے پیتے ہوئے سموسے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمیں ان بزرگان دین کی زندگی سے نصیحت پکڑنی ہے، ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا مجھے اور روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنا ہے، جیسے ہی حضرت عبداللہ نے کہا مجھے اور روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کی اجازت دی جائے، حضور سرور کائنات فخر موجودات جلال میں آ جاتے ہیں، چہرہ لال ہو جاتا ہے اور جلال میں آ کر کے فرماتے ہیں اے عبداللہ تم کیا سمجھتے ہو صرف نفلی روزہ رکھ لینے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے، صرف نفلی نمازیں پڑھ لینے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ سنو سنو، ان لزوجتک علیک حقا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، ان لوالدیک علیک حقا، تیرے ماں باپ کا تیرے اوپر حق ہے، ان لاصدقائک علیک حقا، تیرے دوستوں کا تیرے اوپر حق ہے، ان لعینیک علیک حقا، تیری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، ان لزملائک علیک حقا، تمہارے ساتھیوں کا تمہارے اوپر حق ہے، ان لجارک علیک حقا، تمہارے پڑوسی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف نفلی روزے رکھ لینے سے، تم کیا سمجھتے ہو صرف نفلی عبادتیں کر لینے سے تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے؟ سنو سنو، جاؤ جاؤ پہلے ماں باپ کا حق ادا کرو، جاؤ جاؤ پہلے بیوی کا حق ادا کرو، اس کے بعد آنا، تب جا کر کے تم جنت کے حقدار